حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء میں چوتھے خلیفہ ہیں. خلفاء میں سے بولو بھئی کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا معیار ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھتا، مومن علی سے بغض نہیں رکھتا، اور فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کرتا. تو گویا حضرت علی سے محبت ایمان ہے، اور حضرت علی سے بغض و نفرت نفاق ہے. حضرت علی سے محبت جنتی ہے، اور حضرت علی سے نفرت جہنمی آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ فرمایا، خیبر یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے. خیبر ایک جگہ کا نام ہے. جہاد ہو رہا تھا، مشکل ہوئی، کچھ فتح نہیں ہو رہی تھی، چونکہ یہودی اپنے قلعوں میں چھپے ہوئے تھے. اندر سے بیٹھ کر تیر چلاتے، چونکہ صحابہ تو کھلے آسمان کے نیچے تھے، اس لیے نقصان ہو رہا تھا. ان پر نہ کوئی تیر اثر کرتا کوئی چیز، کیونکہ وہ قلعوں کے اندر چھپے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صبح جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کی برکت سے اللہ فتح نصیب فرما دے گا. صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا، میں اپنی ایسے صحابی کو دوں گا کہ جس کی برکت سے اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا، اس کی قیادت میں فتح ملے گی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد حضرات صحابہ کرام فرماتے، صبح ہم آپ کے قریب ہونے لگے اس امید کے ساتھ شاید میرا نام آ جائے. ابو بکر قریب ہے، شاید مجھے جھنڈا ملے گا. حضرت عمر قریب ہے، شاید جھنڈا مجھے ملے گا. حضرت عثمان بھی قریب ہے، شاید کہ جھنڈا اللہ مجھے عطا کرے گا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام آقا مدنی کی خدمت میں موجود ہے. اچانک آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مجھے علی نظر نہیں آ رہا، مجھے مجمع میں علی دکھائی نہیں دے رہا. صحابہ نے عرض کیا آقا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے اپنے خیمے میں ہے. فرمایا جا کر میرا پیغام سناؤ، علی کو میرے پاس بلا کر لے آؤ. بلانے والا گیا، عرض کرنے لگا حضور آقا نے یاد فرمایا ہے، امام الانبیاء نے یاد فرمایا ہے، تاجدار مدینہ نے آپ کو بلایا ہے. کتنے مقدروں والا ہے علی، جسے نبیوں کا نبی یاد کر رہا ہے. امام الانبیاء یاد فرما رہے ہیں. جھنڈا پکڑانے کے لیے، فتح کے لیے حضرت علی کو یاد کیا. حضرت علی تشریف لے آئے. فرمایا علی ان تمام صحابہ کے اندر مجھے نظر نہیں آیا. عرض کرنے لگے آقا میری آنکھ کے اندر تکلیف تھی. فرمایا میرے قریب آ جا. آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ میں لگایا. اللہ نے آنکھ کو شفا عطا فرما دی. تکلیف تھی، فرمایا قریب ہو. آنکھ میں لعاب مبارک لگا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعرات جو کہ 27ویں رات ہے، تو اس میں انشاءاللہ مسجد میں ختم قرآن بھی انشاءاللہ تعالی، یہ جو آ رہی جمعرات ابھی انشاءاللہ تعالی اس میں مسجد میں ختم قرآن بھی ہے، تو اس میں محفل بھی ہوگی. تو آپ حضرات اس حوالے سے تعاون بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مہمان آئیں گے، جو انتظام انتہائی بابرکت موقع ہے، انشاءاللہ اس میں سب کے لیے عمومی دعا ہے. جو یہاں محبت سے آتے ہیں، پیار سے آتے ہیں، ان کو تو ہم کبھی ویسے بھی دعاؤں میں نہیں بھولتے ہیں. تو آپ سے گزارش بھی ہے کہ جو شریک ہو سکتے ہیں وہ شرکت بھی فرما لیجئے. انشاءاللہ یاد رہے گا. انشاءاللہ جمعرات جو آ رہی ہے، چونکہ 27ویں رات ہے، انشاءاللہ اس میں مسجد کے اندر ختم قرآن انشاءاللہ العظیم. تو سب کے لیے دعا کریں کہ اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سارے مرحومین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے. بہرحال فرمایا علی قریب آؤ. قریب آ گئے، اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی. جب شفا مل گئی تو فرمایا علی میں نے تجھے اسی لیے یاد کیا کہ آج جھنڈا میں تجھے دوں گا.
آج کی قیادت تجھے ملے گی، یہ جھنڈا پکڑ اور جا کر جہاد کر۔ حضرت علی فرمانے لگے آقا، جملہ سنیے، فرمایا آقا میں کافروں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائے، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا علی ان سے جہاد کرنا لیکن اپنی نرم طبیعت کے ساتھ کرنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر تیرے کہنے سے وہ اسلام کی طرف آ گئے تو فرمایا کسی ایک شخص کا مسلمان ہو جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ کسی ایک شخص کا تمہاری وجہ سے مسلمان ہو جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ کوشش کرنی ہے ایمان کی، دعوت کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرنا ہے۔ جب حضرت علی نکلے تو اللہ پاک نے فتح کے راستے کھول دیے۔ جس میں مشکلات ہو رہی تھی اللہ پاک نے سارے راستے، یہ کرامت ہے ان کی طرف سے اللہ نے، اور آقا مدنی کی محبت ہے کہ آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ دیکھیں جب مدینہ پاک ہجرت کر کے، آخری بات سے بات کیجئے، صحابہ چونکہ مدینہ آئے تھے مختلف جگہوں سے، کوئی مکہ سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی یمن سے آیا، صحابہ دور دراز سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائے۔ مواخات کیا؟ یہ تیرا بھائی ہے، یہ ایک مہاجر ایک انصار، ایک جو مدینہ کا مستقل رہائشی تھا اس کے ساتھ آپ نے ایک مہاجر کو جوڑا کہ یہ تیرا بھائی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں رہو تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنوں سے بچھڑ گیا، اپنا درد کس کو سناؤں، اپنی تکلیف کس کو بتاؤں۔ درد کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا کہ تم ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے بڑی کمال کی بات ہے۔ تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو ہیں اور چہرے مبارک پر غم کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا علی کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگے آقا آپ نے سب کے درمیان مواخات قائم فرما دیے، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، سب کے درمیان آپ نے رشتہ قائم فرما دیا، لیکن آقا آپ مجھے تو بھول ہی گئے، آپ نے مجھے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا، آپ نے میرے درمیان مواخات قائم نہیں فرمائی۔ فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو مجھ محمد کا بھائی ہے؟ فرمایا دنیا میں بھی تو میرا بھائی رہے گا، آخرت میں بھی تو میرا بھائی رہے گا۔ ان کو تو میں نے دنیا کے لحاظ سے بھائی بنایا ہے، صرف دنیا میں بھائی چارہ رہے گا، آخرت میں یہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی میرا بھائی رہے گا۔ تو میرا بھائی ہے، میں تجھے کسی کے ساتھ کیسے جوڑوں گا؟ انت اخی، تو میرا بھائی ہے، اور صرف دنیا کے لیے نہیں، ان کو تو کہا کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ حضرت علی کے لیے دو جملے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ہے، آخرت میں بھی میرا ہے، دنیا میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی اللہ تجھے میرا بھائی بنا کے اٹھائے گا۔ تو ایسے مرد قلندر عظیم انسان حضرت علی کی یوم شہادت ہے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ پر حملہ ہوا، 18 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت آپ ساری رات اس رات جاگے تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن فرماتے کہ میں سحری کے وقت آپ کے پاس آیا تو غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا آج پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، پر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی آنکھ بند ہوئی تو تیرے نانا کی زیارت ہو گئی، میرے آقا کی زیارت ہو گئی۔ آقا نے جب زیارت ہوئی تو حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا آقا آپ کی امت سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑا مجھے لوگوں نے ستایا۔ آپ نے فرمایا علی دعا کر اللہ تجھے مجھ سے ملا دے، تو آپ نے آمین فرما دی۔
تو صبح کے وقت جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو عادت شریفہ یہ تھی کہ چلتے وقت الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگاتے تھے، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز۔ آج ان کا نام لے کے کرے تو پہنتے ہیں لوگ اور دنیا کے بے شمار حربے تو کرتے ہیں اور محبت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جو ان کا سب سے بڑا نعرہ الصلاۃ الصلاۃ تھا، آج اس کو اپنے پشپو ڈال کر ہم محبت علی میں ڈوبے ہوئے، ہم بہت محبت والے۔ یہ محبت نہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ محبت وہ ہے کہ جو ان کا پیغام تھا وہ سینے میں ہو۔ الصلاۃ، نماز کی آواز لگاتے تھے، نماز کی آواز لگاتے لگاتے جا رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نے پیشانی پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے تلوار پیشانی پر لگی اور داڑھی مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ کی کنیز فرماتی کچھ دن قبل میں حضرت علی کو وضو کرا رہی تھی، تو وضو کراتے کراتے جب آپ نے اپنا منہ مبارک دھویا تو آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑا اور پکڑ کر فرمانے لگے، ہائے افسوس، القریب تجھے خون سے بھر دیا جائے گا۔ فرماتی حضرت علی کو اپنی شہادت کا علم ہو چکا تھا، خبر مل چکی تھی، اس لیے جب پیشانی پہ زخم لگا تو بہتا ہوا خون کہاں پر آیا؟ داڑھی مبارک پر آیا، سنت رسول پر۔ 21 رمضان المبارک کو یہ مرد قلندر اس دنیا فانی سے رخصت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 63 سال کی عمر پائی، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی عمر بھی 63 سال، حضرت علی کی عمر بھی 63 سال۔ 63 سال عمر، جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھایا، کوفہ میں آپ کا مزار مبارک بنا۔ اللہ تمام صحابہ اور آل رسول سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔